ہندوستان میں جتنی بھی دینی چہل پہل ہے، جتنی بھی سرگرمیاں ہیں ہندوستان میں، کسی بھی نام سے، کسی بھی تنظیم کے نام سے، کسی بھی جماعت کے نام سے، وہ سب مرہون منت ہیں دارالعلوم دیوبند کی، وہ سب مرہون منت ہیں مدارس اسلامیہ کی۔ ابھی ہمارے حضرت مولانا مفتی ہارون صاحب فرما رہے تھے جمعیت علماء یہ کر رہی۔ میں کہہ رہا ہوں جمعیت علماء کیا ہے؟ مدارس اسلامیہ ہی کا فیض ہے۔ مدارس اسلامیہ نہ ہوتے تو جمعیت علماء بھی نہ ہوتی۔ جمعیت علماء قائم ہوئی ہے شیخ الہند کی فکر کی بنیاد پر۔ شیخ الہند کہاں سے آئے تھے؟ مولانا حسین احمد مدنی کہاں سے آئے تھے؟ مفتی کفایت اللہ کہاں سے آئے تھے؟ صاحبان الہند کہاں سے آئے تھے؟ حفظ الرحمن سیوہاروی کہاں سے آئے تھے؟ مولانا اسعد مدنی کہاں سے آئے تھے؟ اور آج مولانا ارشد مدنی یا مولانا محمود مدنی کہاں سے آئے؟ سب مدرسوں کی ہی چشم و چراغ تھے، مدرسوں کی چٹائیوں پر ہی بیٹھنے والے لوگ تھے۔ خانقاہی سلسلے کو دیکھ لیجئے اوپر سے لے کر نیچے تک، یہ سب وہ حضرات ہیں جنہوں نے مدرسوں کی چٹائیوں پر اپنا وقت گزارا ہے، مدرسوں سے ہی اٹھے ہیں۔ آج الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی محنت پورے عالم میں چل رہی ہے، عالم کے گوشے گوشے میں چل رہی ہے، اور اس کا فیض بہت عام ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں بندوں کی زندگیوں میں اس کی محنت کے نتیجے میں تبدیلی آئی ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ سوال کروں یہ جماعت کیسے بنی، کس نے بنایا، وہ لوگ کہاں سے آئے تھے، کہاں کے تربیت یافتہ تھے، کہاں کے فیض یافتہ تھے؟ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کہاں سے نکلے تھے؟ مولانا یوسف صاحب کہاں سے نکلے تھے؟ مولانا انعام صاحب کہاں سے نکلے تھے؟ مولانا زبیر صاحب کہاں سے نکلے تھے؟ اور آج کے جو موجودہ لوگ ہیں جماعت کا نظام سنبھالنے والے، وہ کہاں سے نکلے ہیں؟ سب مدارس اسلامیہ کا فیض ہیں۔ اللہ نے مدارس اسلامیہ کو اسباب کے درجے میں اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے قائم کیا ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں، یہ مدارس اسلامیہ ہمارے پاس امانت ہیں ہمارے بزرگوں کی۔ اس امانت کی حفاظت کرنا، اس امانت کو ترقی دینا، اور پھر اس امانت کو اپنے آنے والی نسلوں تک پہنچانا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ذمہ داری پوری کرنے کے لیے اپیل نہیں کی جاتی۔ آپ کے گھر میں آپ کے جو گھر والے ہیں ان کی جو ضرورتیں ہیں، کیا اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سے اپیل کی جائے کہ آپ کے بچے کے پاس کپڑا نہیں ہے آپ کپڑا بنوا دیجئے؟ گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، ہم اپیل کریں آپ سے کہ آپ اپنے گھر میں کھانے کا بندوبست کیجئے؟ مدرسوں میں جو کام ہوتا ہے اور جس طرح سے تعلیم کا اور تربیت کا انتظام کیا جاتا ہے، یہ بنیادی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ان مدارس اسلامیہ کے بقا اور ان کے استحکام کی کوشش کرو۔ یہ زندہ ہیں اس ملک میں تو انشاءاللہ اسباب کے درجے میں ان کے ذریعے اللہ اس ملک میں اسلام کو باقی رکھے گا، مسلمانوں کو باقی رکھے گا، اور ہندوستان کا مسلمان اپنی پوری شناخت کے ساتھ اس ملک میں موجود رہے گا۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔